اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ کی بے اولادی، رکے ہوئے کاروبار اور ہر قسم کی ٹینشن کا 100% یقینی حل صرف ایک چھوٹے سے لفظ میں چھپا ہے، تو کیا آپ یقین کریں گے؟ وہ مبارک لفظ کیا ہے اور اس سے 4 عظیم نعمتیں کیسے ملتی ہیں؟ آئیے اس ویڈیو میں جانتے ہیں۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج کی اس انتہائی خاص، طویل اور روحانی ویڈیو میں ہم ایک ایسے موضوع پر تفصیل سے بات کریں گے جو ہماری دنیاوی اور اخروی دونوں زندگیوں کے لیے بے حد اہم ہے، اور وہ ہے استغفار کی فضیلت اور اس سے ملنے والی بے شمار نعمتیں۔ ہم اکثر اپنی زندگی میں مختلف پریشانیوں، مالی مشکلات اور دیگر رکاوٹوں کا شکار رہتے ہیں، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسا مجرب اور طاقتور عمل عطا کیا ہے جو ان تمام مسائل کی کنجی ہے۔ قرآن مجید کی سورہ نوح میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا ہے کہ اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا اور تمہارے مال اور اولاد میں برکت عطا فرمائے گا اور تمہارے لیے باغات بنائے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کرے گا۔ اس ایک قرآنی آیت میں استغفار کے وہ تمام فوائد چھپے ہیں جن کی آج کے ہر انسان کو تلاش ہے۔ آج کی اس تفصیلی ویڈیو میں ہم ان 4 خاص نعمتوں پر بات کریں گے جو ہماری اسکرین پر بھی موجود ہیں، اور ہم جانیں گے کہ استغفر اللہ کا ورد کس طرح ہماری زندگی کو مکمل طور پر بدل سکتا ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اولاد کے حصول کے بارے میں۔ بے اولادی ایک ایسی آزمائش ہے جو انسان کو اندر سے توڑ دیتی ہے، لیکن اللہ کی رحمت سے انسان کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ نیک اور صالح اولاد کی خواہش رکھتے ہیں تو کثرت سے استغفار کو اپنا مستقل معمول بنا لیں۔ استغفر اللہ کو اس یقین، دھیان اور عاجزی کے ساتھ اس طرح پڑھیں کہ اے میرے رب، میں اپنے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، اور تو ہی مجھے اس عظیم نعمت سے نوازنے والا ہے۔ جب انسان سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور وہ اپنے بندے کی جھولی مرادوں سے بھر دیتا ہے۔ بہت سے ایسے سچے واقعات موجود ہیں جہاں ڈاکٹروں نے بالکل جواب دے دیا تھا، لیکن مسلسل استغفار اور توبہ کی برکت سے اللہ نے انہیں اولاد کی نعمت سے سرفراز فرمایا۔ آپ روزانہ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے کثرت سے استغفر اللہ کا ورد کریں، اور خاص طور پر رات کے پچھلے پہر تہجد کے وقت رو رو کر اللہ سے مانگیں۔ دوسرا اہم نقطہ کاروبار میں ترقی اور رزق میں برکت کا ہے۔ آج کل ہر دوسرا شخص اپنے کاروبار میں مندی، گھاٹے یا رزق کی تنگی کی وجہ سے شدید پریشان نظر آتا ہے۔ ہم نئے نئے دنیاوی طریقے اور حکمت عملیاں آزماتے ہیں، لیکن یہ روحانی حقیقت بھول جاتے ہیں کہ ہمارے اپنے گناہ ہمارے رزق میں سب سے بڑی رکاوٹ بنتے ہیں۔ جب ہم سچے دل سے استغفر اللہ پڑھتے ہیں تو دراصل ہم ان گناہوں کی معافی مانگ رہے ہوتے ہیں
جو ہماری ترقی کا راستہ روکے ہوئے ہیں۔ استغفار کو اس طرح پڑھیں کہ آپ کا دل گناہوں کی ندامت سے بھرا ہو اور اللہ کی رزاقیت پر آپ کا کامل اور پختہ یقین ہو۔ استغفار کے ذریعے اللہ تعالیٰ غیب سے رزق کے ایسے دروازے کھولتا ہے جہاں سے انسان کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ آپ کا رکا ہوا یا نقصان میں جاتا ہوا کاروبار چل پڑے گا، دکان میں بے پناہ برکت ہوگی اور آپ کے مال میں دن دوگنی اور رات چوگنی ترقی ہونا شروع ہو جائے گی۔ تیسری بڑی نعمت جو استغفار کی بدولت ملتی ہے وہ ہے پریشانیوں، مصیبتوں اور ذہنی دباؤ سے نجات۔ انسانی زندگی دکھوں، بیماریوں اور الجھنوں کا مجموعہ ہے۔ کبھی گھریلو مسائل، کبھی دفتر کی ٹینشن اور کبھی کوئی اور اچانک آنے والی مصیبت ہمیں گھیر لیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح ارشاد مبارک ہے کہ جو شخص استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور ہر غم سے اسے نجات عطا فرماتا ہے۔ جب بھی آپ خود کو کسی بڑی مشکل یا ذہنی اذیت میں گھرا ہوا محسوس کریں تو فوراً سچے دل سے استغفر اللہ کا ورد شروع کر دیں۔ اسے محض اپنی زبان سے طوطے کی طرح ادا نہ کریں، بلکہ اس طرح پڑھیں کہ آپ کو اپنے دل کی گہرائیوں میں محسوس ہو کہ اللہ آپ کی پکار سن رہا ہے، وہ آپ کو دیکھ رہا ہے اور آپ کے دل کا بوجھ رفتہ رفتہ ہلکا ہو رہا ہے۔ استغفار ایک ایسا مضبوط روحانی قلعہ ہے جو آپ کو ہر طرح کی ذہنی اور دلی پریشانیوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ چوتھی اور آخری اہم بات مالی مشکلات سے نکلنے کے حوالے سے ہے۔ قرض کا بھاری بوجھ اور غربت انسان کی کمر توڑ دیتے ہیں۔ اگر آپ قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں یا آپ کی آمدنی آپ کے روزمرہ کے اخراجات کے لیے بالکل ناکافی ہے تو استغفار آپ کے لیے ایک تیر بہدف اور گارنٹی شدہ نسخہ ہے۔ استغفر اللہ کی کثرت آپ کے مالی حالات کو یکسر تبدیل کرنے کی طاقت رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ استغفار کرنے والوں کے لیے آسمان سے رزق اور دولت کے فیصلے فرماتا ہے۔ جب آپ صدق دل سے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نہ صرف آپ کے بڑے سے بڑے قرض اتارنے کی غیبی اسباب پیدا فرماتا ہے، بلکہ آپ کو مالی طور پر اتنا مستحکم اور خوشحال کر دیتا ہے کہ آپ خود دوسروں کی مالی مدد کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، یہ یاد رکھنا انتہائی ضروری ہے کہ استغفار محض چند عربی الفاظ کے ورد کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ بندے اور رب کے درمیان ایک مضبوط، سچے اور گہرے تعلق کا ذریعہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی اور مصروفیات میں استغفار کو ایک لازمی عادت بنا لیں۔ صبح سویرے بیدار ہو کر، پانچوں وقت کی نمازوں کے بعد، رات کو بستر پر سوتے وقت اور دن کے ہر حصے میں، خواہ ہم کام کر رہے ہوں یا سفر میں ہوں، استغفر اللہ کا ورد ہماری زبان پر جاری رہنا چاہیے۔ اس تصویر میں جو بار بار یہ لکھا گیا ہے کہ اس طرح پڑھیں
کہ اس جملے کا اصل اور گہرا مقصد یہی ہے کہ ہمارا استغفار صرف زبانی جمع خرچ یا رسمی نہ ہو، بلکہ اس میں دل کی پوری حاضری، گناہوں پر ندامت کے سچے آنسو اور آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا پختہ اور سچا ارادہ شامل ہو۔ جب آپ کا استغفار اس اعلیٰ معیار پر پورا اترے گا تو آپ اپنی آنکھوں سے خود دیکھیں گے کہ کیسے آپ کی زندگی میں ایسے معجزات رونما ہوتے ہیں جن کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ اولاد جیسی خوبصورت نعمت، کاروبار جیسی شاندار ترقی، سنگین پریشانیوں سے فوری نجات اور مالی مشکلات سے مستقل چھٹکارا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے لامحدود خزانوں میں بہت ہی معمولی چیزیں ہیں، اور وہ اپنے بندوں کو یہ سب اور اس سے بھی بڑھ کر عطا کرنے پر پوری طرح قادر ہے۔ بس شرط صرف اتنی ہے کہ ہم مانگنے کا حق ادا کریں۔ امید ہے کہ آج کی اس تفصیلی اور جامع ویڈیو سے آپ کو استغفار کی اصل طاقت اور اس کی بے پناہ برکتوں کا بخوبی اندازہ ہو گیا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کثرت سے سچی توبہ اور استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری تمام دنیاوی اور اخروی پریشانیوں کو دور کرے اور ہمارے رزق، مال اور کاروبار میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے۔ اس قیمتی روحانی پیغام کو اپنے دوستوں اور اہل خانہ کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس عظیم کار خیر میں شامل ہو سکیں اور استغفار کی ان تمام برکتوں سے بھرپور فیض یاب ہو سکیں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔